السلام علیکم جناب، آج ہم ایک کہانی سننے والے ہیں ایک نوجوان کی۔ اچھا، ایک اہم نوٹ ہم یہ دیتے چلیں چھوٹے بچوں کے لیے، اور جو بھی کوئی سن رہا ہو، یہ بچوں ساری کہانیاں صرف ایک انٹرٹینمنٹ کے پرپس کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کسی بھی کہانی کا اصل اثر نہ لیا جائے، یہ خیالی ایک دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، کسی کو بھی سچ نہ سمجھا جائے، بس ایز اے فن کے طور پہ لیا جائے۔ اچھا، آج ہم سننے والے ہیں کہانی بچوں ایک لڑکے کی جو کہ ایک گاؤں میں رہا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ نوجوان صبح شام کھیتوں میں کام کیا کرتا تھا، اور وہاں سے اس کی جو ہے گھر کے لیے آمدنی ہوتی تھی، اور اس کے کچھ پیسے ملا کرتے تھے جن سے جو ہے وہ کھایا پیا کرتے تھے۔ اس کے گھر میں اس کی ایک ماں تھی اور اس کی ایک بہن تھی۔ ٹھیک ہے، اس گاؤں میں ایک بادشاہ ہوا کرتا۔ ایک دن کیا ہوا، بادشاہ نے لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا، ایک جگہ کا نام بتاتے ہوئے کہا کہ کچھ اتنا دور دنیا میں ایک جنگل واقع ہے، وہاں سنا ہے وہاں پہ ایک گفا بنی ہوئی ہے، جہاں پہ اندر جائیں تو وہاں پہ کوئی بہت بڑا سا دیو ہوکل کوئی ہستی ہے، دیو ہے کل مخلوق ہے، اور وہ اندر جانے سے روکتی ہے۔ اصل بات کیا ہے، وہاں پہ ایک بہت قیمتی ہیرا لگا ہوا ہے، اور وہ اس کی حفاظت میں مامور ہے۔ کوئی جانتا تو نہیں کہ وہ کہاں سے آیا اور کس کا ہے، لیکن یہ ہے کہ سب کو اس کو پانے کی طلب ہے۔ تو بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ جس نے مجھ کو وہ لا کے دیا، ہم اس کو انعام میں کچھ اشرفیاں دیں گے، اور اس کو بہادر ہونے کا خطاب دیا جائے گا اور انعام دیا جائے گا۔ اور اصل میں وجہ یہ تھی بچوں کہ اس ہیرے میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ جس بیمار کے پاس ہم لے جاتے تھے وہ اس سے جو ہے شفا یاب ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے منگانے کی یہ بھی ایک وجہ تھی تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے اور اس سے وہ شفا یاب ہوں۔ یہ سنتے ہی اس لڑکے نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور کہا کہ جناب، میں جانا چاہوں گا، آپ مجھے بتائیے وہ کدھر ہے، اور آپ مجھے اس کا نقشہ دیجئے، کچھ دن کا آپ مجھے وقت دیجئے۔ اگر میں نہ آیا تو اللہ کی مرضی، اور اگر میں آ جاتا ہوں تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور پھر میں اپنے انعام کا طلبگار ہوں گا۔ بادشاہ نے اس کو سارا سامان تھمایا اور نقشہ دیا اور کہا کہ جاؤ جاؤ، اور خدا کرے کہ تم کامیاب ہو، اور ہم تمہارے گھر والوں کا خیال رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، وہ اپنے سفر پہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں بچوں اس کو کہیں پریشانیوں کا سامنا ہوا، کہیں جنگل سے گزرنا پڑتا تو وہاں کیڑے مکوڑوں کا سامنا ہوتا، لیکن وہ بہادروں سے کام لیتا اور سختیاں برداشت کرتا، کیونکہ کچھ دن کا سفر تھا۔ خیر، ہوتے ہوتے پھر وہ اپنے منزل تک پہنچتا۔ جیسے وہ اس جگہ کے اندر داخل ہوتا، وہ دیکھتا ایک بہت دیو قامت مخلوق کھڑی ہوئی ہے جو اس کے سامنے آ گئی ہے، اب اندر نہیں جانے دیا جا رہا۔ لڑکا اس کے سامنے چلا جاتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے، دیو کہ بتاؤ تمہیں یہاں پہ کیا کام ہے؟ لڑکا کہتا ہے، میں نے سنا ہے یہاں پہ ایک ہیرا ہے جو کہ جس کے بہت فائدے ہیں، اور جو اسے پائے وہ خوش نصیب ہے، اور تو میں یہ لینے آیا ہوں۔ دیو نے کہا، ویسے تو ہم کسی کو اندر جانے نہیں دیتے، لیکن تم اگر مجھے 3 سوالوں کے جواب دے دو تو میں تمہیں اندر جانے دوں گا۔ اس نے کہا، جی پوچھئے۔ اور دیو نے یہ بھی کہا، تو دیو نے کہا، پہلا سوال یہ بتاؤ سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ لڑکا سوچتا رہا، لڑکے نے خوب سوچا، لڑکے نے آخر میں جواب دیا کہ جناب، سب سے زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دیو مسکرانے لگا اور اس نے کہا، ہاں تم نے بہت خوبصورت فرمایا، بالکل
کئی لوگ آئے اور جواب نہ دے سکے اور انہیں شکست کا سامنا ہوا، لیکن مبارک ہو بیٹا، تو نے صحیح جواب دیا۔ دیو نے دوسرا سوال پوچھا، اچھا بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ دیو نے کہا اچھا دوسرا سوال یہ بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ جگہ کون سی ہے؟ بچہ سوچنے لگا، سوچا، اس نے خوب سوچا، پھر اس نے کہا ماں کی گود۔ یہ سن کے دیو نے کہا، اے لڑکے تجھے مبارک ہو، تیرا دوسرا جواب بھی درست ہوا۔ کئی لوگ آئے، ان کا یہ جواب بھی غلط ہوا اور ان کو شکست کا سامنا ہوا۔ دیو نے تیسرا سوال پوچھا، یہ سوچتے ہوئے کہ اب تو یہ شاید شکست کا سامنا ہوگا اس کو۔ دیو نے کہا اچھا بتاؤ دنیا میں بے وقوف انسان کون ہے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ وہ انسان کہ جو دوسروں کو بے وقوف سمجھے، وہ دنیا کا بے حد بے وقوف انسان ہے۔ دیو مسکرایا اور کہا، اے جا اندر جا، اے سمجھدار لڑکے، تجھے مبارک ہو، تو نے اس چنوتی کا سامنا کیا، اب تجھے تیرا انعام دیا جاتا ہے، جا اور وہ ہیرا لے جا۔ لڑکا خوشی خوشی اندر جاتا اور اٹھایا اور لڑکا ہیرا لیتا اور واپس اپنے گاؤں کی طرف لوٹتا۔ اس کو سب دیکھتے ہی بہت خوش ہوتے اور اس کو گلے سے لگا لیتے اور پھر وہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوتا، سارا واقعہ بادشاہ سے بیان کرتا۔ اس کو بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین ہونے کا بھی خطاب دیا جاتا اور جو انعام مطلوب تھا وہ اسے دیا جاتا، اور اس طرح سب خوش رہتے اور جو کوئی بیمار ہوتا وہ اس سے فیضیاب ہوتا اور شفا پا لیتا۔ اچھا بچہ، تو ہم کو یہ سبق ملا کہ کبھی ڈرنا نہیں چاہیے اکثر مقامات پر، اور اللہ تعالیٰ پہ ہم کو بھروسہ رکھنا چاہیے اور کسی کو کمتر یا بے وقوف نہیں سمجھنا چاہیے، اور ذہانت سے عقل سے کام لینا۔ یہ تھی آج کی کہانی بچوں، اور اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے گرد و نواح کا لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، پھر ہم آئیں گے نئی کہانی کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے، شکریہ۔